جب ظلم اپنے عروج پر تھا اور طاقتور خود کو خدا سمجھنے لگے تھے، اس زمانے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق کا علمبردار بنا کر بھیجا۔ ایک طرف نمرود جیسے سرکش بادشاہ تھے جن کے محلوں میں غرور بستا تھا، تو دوسری طرف وہ مظلوم اور گمنام لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ نمرود کی بیٹی انہی میں سے ایک تھی، محل میں رہ کر بھی دل سے قیدی نہ بنی۔ وہ سچ کی متلاشی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید نے اس کے دل کی بند گرہیں کھول دی تھیں۔ مگر ایمان صرف محلوں میں نہیں، جھونپڑیوں میں بھی زندہ تھا، اور یہی ہمیں حضرت موسیٰ اور بڑھیا کے واقعے میں بھی نظر آتا ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نمرود کی بیٹی اور بڑھیا کی حضرت موسیٰ سے سخت شرط۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور وہ اللہ کے حکم سے ظالم حکمرانوں کے خلاف حق کی آواز بنے، تو ان کی دعوت صرف عام لوگوں تک محدود نہ رہی، بلکہ محلوں کی دیواریں بھی اس کی گونج سننے لگیں۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ وہی دلیل تھی جس پر کبھی حضرت ابراہیم نے نمرود کو لاجواب کیا تھا۔ دل میں چھپی سچائی جاگ اٹھی۔ نمرود کی بیٹی نے خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی، ان کے معجزات کے بارے میں جانا، عصا کا سانپ بن جانا، ید بیضا اور اللہ پر کامل توکل۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل طاقت تخت، تاج یا فوج میں نہیں بلکہ حق میں ہے۔ وہ جان گئی کہ اس کا باپ جس خدائی کا دعویدار تھا وہ ایک جھوٹ تھا، اور جس رب کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے ہیں وہی حقیقی رب ہے۔ روایات کے مطابق اس عورت نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، کیونکہ محل میں سچ بولنے کی قیمت موت تھی، مگر دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو اللہ سے دعا کرتی، اسی رب سے جسے موسیٰ نے پہچانوایا تھا۔ بعض بیانات میں آتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے مظلوم لوگوں کی مدد بھی کی، ان تک خفیہ طور پر کھانا اور پانی پہنچایا، اور یہ سب اس کے لیے ایک خاموش بغاوت تھی اپنے باپ کے ظلم کے خلاف۔ جب اللہ کا عذاب آیا اور ظالم حکمران ایک ایک کر کے نشان عبرت بنتے گئے، تو نمرود کی سلطنت بھی مٹی میں مل گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نمرود جیسا طاقتور بادشاہ ایک معمولی مچھر کے ذریعے ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ جو خود کو خدا کہتا تھا وہ ایک حقیر مخلوق کے سامنے بھی بے بس تھا۔ نمرود کی بیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آخرکار حق کو اختیار کیا اور ظلم کے محل سے دل کا رشتہ توڑ لیا۔ اس کا نام، شادی یا اولاد کی تفصیل قرآن یا مستند احادیث میں موجود نہیں۔ اس کی نسل یا تو عام لوگوں میں گم ہو گئی یا مختلف قوموں میں ضم ہو گئی۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہدایت خون، نسل یا محل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر دل سچ کو پہچان لے تو بادشاہ کی بیٹی بھی اللہ کی بندی بن سکتی ہے، اور اگر غرور آ جائے تو بادشاہ بھی مچھر سے ہار جاتا ہے۔ اسی دور کا دوسرا واقعہ جب ایک بڑھیا نے حضرت موسیٰ کو لاجواب کر دیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکال کر ہجرت کروا رہے تھے۔ قافلہ تھکا ہوا تھا، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب شامل تھے۔ راستہ طویل تھا، خوف پیچھے تھا اور امید آگے۔ اسی سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک نہایت ضعیف، کمزور اور جھریوں سے بھری ہوئی بڑھیا پر پڑی، جو ایک بوسیدہ جھوپڑی میں رہتی تھی۔ اس کے پاس نہ مال تھا، نہ طاقت، نہ کوئی دنیاوی سہارا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا، اے ماں، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ یہ علاقہ ظالموں کے قبضے میں ہے، یہاں رہنا خطرناک ہے۔ بڑھیا نے انتہائی سکون اور یقین کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ضرور چلوں گی، مگر ایک شرط پر۔ حضرت موسیٰ چونک گئے، ایک کمزور بوڑھی عورت اور شرط؟ آپ نے فرمایا، کہو تمہاری شرط کیا ہے؟ بڑھیا بولی، میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ سن کر قافلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ دنیا میں جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی شرط بھی کتنی بڑی۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے، کیونکہ جنت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میں اللہ سے پوچھے بغیر وعدہ نہیں کر سکتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، اس بڑھیا کی شرط قبول کر لو کیونکہ اس کا ایمان خالص ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک طرف بادشاہوں کے محل تھے جہاں غرور تھا، اور دوسری طرف ایک جھونپڑی میں رہنے والی بڑھیا تھی جس کا ایمان آسمانوں تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے قافلے میں شامل کر لیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نمرود کی بیٹی اور اس بڑھیا کا کردار ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے۔ ایک عورت محل میں رہ کر ایمان لائی، ایمان چھپایا، ظلم کے خلاف خاموش جدوجہد کی، اور ایک عورت جھونپڑی میں رہ کر ایمان پر ایسی اللہ کے نزدیک ثابت قدم رہی کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کی بشارت نبی کے ذریعے دلوا دی۔ دونوں کا مقام ایک ہی تھا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں نہ عمر دیکھی جاتی ہے، نہ طاقت، نہ محل اور نہ غربت، وہاں صرف دل کا حال دیکھا جاتا ہے۔ نمرود جیسے بادشاہ مچھر سے ذلیل ہو جاتے ہیں اور بوڑھی عورتیں اپنی یقین کی وجہ سے جنت کی حقدار بن جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں چلنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، اللہ خود ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں پھر ایک ایسی ہی دل کو ہلا دینے والی، سبق آموز اور تاریخی سچی کہانی کے ساتھ۔